یہ ایک پرانی دوربین تھی، امریکہ نے بھیجی تھی. ابھی ریسنٹلی اس نے بھیجی ہے فضا کے اندر 2 سال پہلے، اسے کہتے ہیں جیمز ویب. جیمز ویب جو ہے نا، اس نے ایک کائنات ہی اور کھول دیا دنیا کے سامنے. میں نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، وہ اوپنلی ہے. آپ جائیں جیمز ویب کے اوپر، آپ دیکھیں وہ جو کہا گیا تھا نا رب المشرقین رب المغربین، وہ اب سمجھ میں آیا مجھے. کئی رب العالمین کہا گیا، رحمت العالمین کہا گیا. تمہارا عالم ایک ہے ایگزیکٹلی. اور یہ بھی کہا کہ اقرا اندازہ پڑھ. پہلا سبق ہی یہ ہے کہ سیکھ پڑھ کا مطلب کہا گیا کہ چاہے تم اس کے لیے چین جانا پڑے، بڑی مشہور حدیث پا گیا. تو چین سے مراد تھی دور، کتنا بھی دور جانا پڑے آپ اس چیز کو سیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو پہلے اپنے ایک فن کو پکڑنا چاہیے. بڑا مسئلہ جو آیا شروع کے اندر وہ یہ آیا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھانا کہ انٹرنیٹ پہ کیا ہوا کوئی بھی وہ کام جو عام دنیا میں جرم ہے وہ یہاں بھی جرم پڑے گا، وہ ہو گیا. رکھے ہیں ایک تو ایس ڈی جیز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یہ مزے کی بات یہ ہے، آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اس کا جو خالق تھا وہ ایک پاکستانی تھا. ڈاکٹر محبوب الحق تھے ہمارے وزیر ایک زمانے میں. انہوں نے پہلی مرتبہ 1996 میں یہ کہا کہ ہیومن پرفارمنس کو انڈیکس کرو. ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی. کیا نام بتایا آپ نے؟ ڈاکٹر محبوب الحق. بڑا مشہور ٹیکنوکریٹ تھے اور انہوں نے بڑی خدمات ہیں ان کی پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہیومن پرفارمنس کو انڈیکس کرو. 2 سال لگے ان کو. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن ان کو بلایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کے بعد پہلی مرتبہ UN نے نکالے MDGs، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، کیونکہ دنیا 1900 سے 2000 میں جا رہی تھی، ملینیم چینج ہو رہا تھا. کہ جو تو جو آپ کا سوال تھا کیا مشکلات پیش آئیں، تو جو اس کی اڈاپٹیبلٹی تھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں آج پاکستان نے جو رسپانس کیا ریسنٹلی، جو آپ دیکھیں واقعات، اس میں بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں پھر یہاں ایک کوشچن دینا چاہوں گا اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ اب ہماری جو کیپبلٹی ہے سائبر میں رسپانس کرنے کی، وہ اس کو امیڈیٹلی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو عام جرائم ہوتے ہیں نا، اس میں تو پیٹرن چینج ہونے کے اندر ٹائم لگتا ہے، لیکن سائبر کی دنیا میں 2 گھنٹے میں پیٹرن چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہمارے جو انفراسٹرکچر ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں ہو رہی ہے. لیکن آپ کے پروگرام کے ذریعے میں جو بھی ہمارے حکام بالا ہیں سب تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں بڑی تیزی کی ضرورت ہے. ہماری اسپیڈ کم ہے. یوں سمجھ لیں اگلی گاڑی 100 میل کی اسپیڈ پہ جا رہی ہے جو مجرموں کی گاڑی ہے. ہماری گاڑی اگر 80 پہ جا رہی ہے تو ہر گھنٹے میں 20 میل کا فرق پڑ رہا ہے. تو جو ہم ڈیلے کریں گے تو اس کے اندر جو ریئل چیلنج ہے اس وقت وہ ٹائمنگ کا ہے. اس سے کرنا چاہیے.